ملازم جو آپ نے اس بارڈر پہ جو آپ نے وہاں پر باڑ لگایا، جو بلوچستان اور پاکستان کے بجٹ سے تقریباً میرا خیال میں 400 یا 500 ارب سے بھی زیادہ اس کے اوپر آپ نے ایکسپینڈیچرز کیے، تو وہ بارڈر لگا، وہ باڑ لگانے کے بعد اور اس باڑ کے ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کی ایپسی اور آپ کی فوج بھی ڈپلائی ہوئے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود یہ جو فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان اس بارڈر کو کیسے کراس کر کے چمن کو، توبک کو، پشین کو، پھر آ کر کے کوئٹہ کے مضافات میں یہاں پر وہ جو ہے پناہ گزین ہو کر کے اور لوگوں کے گھروں پہ جو ہے حملہ ور ہوتے. یہ ابھی دیکھی چھپی چیزیں نہیں ہیں، نہ کسی کو یہ ذہن میں رکھنا چاہے کہ یہ اس کی سب کی سرپرستی اسٹیٹ کی مشینری کر رہی ہے. یہ کوئی دیکھی چھپی چیزیں نہیں ہے. اگر یہاں پر مجھے بتا دے جو میں نے یہاں پر زیارت کے شہداء اور انوڑ کے شہداء کہ جو شہداء یہاں پر پڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ میں نے آپریشن کی اور اس آپریشن کے اندر میں نے 70 کے قریب جو ہے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی اس کو جو ہے ہم مار چکے ہیں. اس کی لاشیں کہاں تھے؟ کیا کسی کو یہ نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ نے کسی کو یہ دکھایا کہ یہ ہے ہم لوگوں نے یہاں پر وہ دہشت گردی کی؟ مجھے یہ بتا دیں کہ جتنی بھی چیزیں کیے جا رہے ہیں جہاں پر بھی ہو رہی، ابھی وہاں پر اگر زیارت کے میرے خیال میں ایک سپاہی ہے امندور کا رہنے والا تھا، جو اس کی ایک ہفتہ بعد شادی ہو رہی تھی اور اس نے 2 مہینے پہلے میرے خیال میں چھٹی 2 مہینے کی چھٹی لی تھی، وہ چھٹی پہ تھا اور وہ آپ نے چھٹی کے باوجود اس کی آپ کی چھٹی کینسل کروا کر کے اور آپ نے وہاں پر ڈپٹی اسائن کر دیا. آج مجھے بتا دیں، آپ مجھے یہ سب بتا دیں کہ آپ نے جب ایک ملازم کو چھٹی دی تھی اور اس چھٹی کے باوجود آپ نے اقرار کرنا، یہ سارے وہ سوالات جنم دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نیوی فورس یا پولیس فورس یہ جو دہشت گردی کے ساتھ اس کا لڑنا نہ ان کی بس کی بات ہے نہ ان کی ڈیوٹی میں اسائنمنٹ. یہ جو دہشت گردیوں کے ساتھ اگر لڑائی لڑی جاتی ہے یا تو فوج لڑتے ہیں یا تو ایپسی لڑتے ہیں، لیکن بدبختی سے یہاں پر آپ دیکھ لو جو پولیسنگ ہے وہ شہروں کے اندر یہاں پر ان کی فرائض انجام دیں گے، لیکن آپ نے پولیس کو ایسے موقعوں پہ بھجوایا ہے جہاں پر وہ دہشت گردوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے ایپسی کو یہاں شہر کے ہر نکڑ پہ کھڑا کر کے آپ لوگوں کو یہاں کے رہنے والوں کو بے عزتی کرواتے ہو اور یہاں پر ہر نکڑ پہ کھڑے کر کے آپ نے یہاں پر لوگوں کو بے عزت کروانے کے لیے کھڑے. مجھے یہ بتا دے کہ یہ ایپسی کے اوپر جو گورنمنٹ آف بلوچستان کے اربوں روپے بجٹ اس کے اوپر ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے، مجھے یہ بتا دے کہ آج تک اس ایپسی کے ڈپلائمنٹ سے بلوچستان کے اندر وہ کون سا لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوا ہے؟ دہشت گردی تو روز بروز بڑھ رہی ہے، دہشت گردی تو روز بروز ان کی توسط سے جاری ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ابھی آپ لوگوں کو ریسنٹ کی یہ ایک واقعات نہیں ہے، یہ جتنے بھی ابھی نوشکی اور آپ کے فوزدار روڈ پہ اور آپ کے چمانل روڈ پہ آپ کے ابنائی روڈ پہ جو آپ کی لوگوں کی یہاں کے رہنے والوں کی جو گاڑیاں چلائی جاتی ہے، کھولے سے بھرے ہوئے ٹرک، ایران سے آئے ہوئے جو ریلیجی کی چیزیں، یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کی سرپرستی میں ہو رہی. اس لیے یہ کوئی لکھی چھپی چیزیں نہیں ہے، نہ کوئی آپ لوگوں کو یہ محسوس کرنا ہوگا کہ آپ کے بعد میں کہ کوئی اور کر رہا ہے. آپ 25 ارب روپے ایلوکیٹ کر رہے ہیں، یہ 25 ارب روپے آپ اس روڈ کے لیے ایلوکیٹ کر رہے ہیں. آپ نے ایپسی کے نام ایپسی کے لیے یہاں پر جو ڈپلائی کی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان میں میرے خیال میں 46 ارب سے زیادہ اس کے اوپر ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود یہاں پر نہیں، پہلے یہاں پر صرف نیویز تھی، امن امان تھا علاقوں میں. ہمارے اگر علاقے میں چاہے زیارت میں چلے جاتے ہو، جس علاقے میں چلے جاتے ہو، جو نیوز فورس کی موجودگی میں کوئی اس طریقے سے مسائل نہیں تھے. آپ نے بلوچستان کے اندر ایپسی نارتھ، ایپسی ساؤتھ اور آپ نے ایک نیا ایپسی ایسٹ کے نام سے میرے خیال میں جو ہوا ہے 40 بیلٹ کے اوپر ایک نیا ایپسی کہ جو ہے آپ وہاں پر ڈپلائی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں کے باوجود چاہے چاگی ہو، چاہے لسپلہ ہو، چاہے خوزدار ہو، چاہے رو ہو، چاہے رولائی ہو، مستقل ہو، زیارت ہو، آپ کسی جگہ پہ امن امان نہیں. ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. تو ان سب چیزوں کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں سوچنا پڑے گا
मिले कौम हम यहाँ पर इस चीज में जो वाकयात हो जाते हैं उस वक्त उस वाक्य की दर्द तो हम महसूस कर लेते हैं, लेकिन उनके एहसासात हम अपने साथ इस तरीके से नहीं रखते। ये वाकया इससे पहले मैंने आपको गिनवाया कि इससे पहले भी वाकयात हुए, उस वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त हमारी जो उस वक्त की जरूरत है, जो आदात का तकाजा है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मिनेसुल कौम, पश्तून, बलोच, हजारा जहाँ पर यहाँ बलूचिस्तान में से रहने वाले हैं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ बलूचिस्तान को एक अमन के गवारा बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा, हर एक के सियासी वर्कर्स होते हैं, सियासी पार्टी के वर्कर्स हैं, हर एक की अपनी अपनी सोच होगी, हर अपनी अपनी एक नजरियात है, लेकिन इस वक्त जो इस हालात का तकाजा है, हमें किसी चीज का ये सोचना नहीं है कि मेरा लीडर अच्छा है, फलाने का लीडर बुरा है। यहाँ पर जो भी पार्टी है हमारे लिए मोहतरम, चाहे जुम्मतुल इस्लाम हो, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, जो भी पार्टी हो, और वफला की जो हमारी बार एसोसिएशन है और वफला विंग्स है, इन सब की एक मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी यही है कि हम यहाँ के लोगों के दर्द और एहसास को मद्देनजर रखते हुए हम एक चीज पे मुतफिक हो जाए कि जो दहशतगर्दी चल रही है या कराई जा रही है, ये स्टेट की सरपरस्ती भी हो रही है, किसी और कोई करवा नहीं रहा, और हमें ये जवाब जो स्टेट की तरफ से हो रहा है। जहां तक अगर तरक्की जो चीजें किए जा रहे हैं, मुझे बता दें कि